اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے پلوشا شین اور میں پڑھنے جا رہی ہوں آج کا ناول جس کا نام ہے ضبط غم، جسے لکھا ہے فضا عادل نے اور آپ آواز سن رہے ہیں پلوشا شین۔ اس کے 19 پارٹ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ مناہل کی طبیعت میں آنے والی تبدیلی کو ردا نے اچھی طرح محسوس کیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس نے خود کو بدلنا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح ڈری سہمی نہیں رہتی تھی۔ اس نے ردا کا بازو پکڑ کر چلنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اور تو اور وہ ایک روز ردا کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی نہ آ سکی تو مناہل نے چھٹی نہ کی، ورنہ جب کبھی بھی وہ کسی وجہ سے کالج اور یونیورسٹی نہ جاتی تھی تو مناہل بھی نہیں جایا کرتی تھی، مگر اب دوسری بار ایسا ہو رہا تھا۔ وہ اکیلی ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی جا رہی تھی۔ اس روز بھی وہ اکیلی گئی تھی۔ یونیورسٹی سے واپسی پر وہ سیدھی ردا کے گھر اس کا حال پوچھنے چلی گئی۔ کیسی ہو تم؟ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ میں صبح تک تو بیمار تھی، ٹیمپریچر تھا بہت۔ جب مجھے پتہ چلا تم ڈرائیور کے ساتھ اکیلی ہی یونیورسٹی گئی ہو تو میرا سارا ٹیمپریچر اڑن چھو ہو گیا۔ اس نے بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر کہا۔ اچھا واقعی ہی یا صرف میرا مزاح بنا رہی ہو؟ نہیں میری جان، میں بہت خوش ہوں۔ تمہارے اندر آنے والی مثبت تبدیلیاں مجھے دلی خوشی سے سرشار کر رہی ہیں، اس نے محبت سے کہا۔ بس یار، ایک جیسی زندگی سے بھی اکتا گئی تھی، اور ویسے بھی اتنے عرصے خود کو ڈھانپ چھپا کر رکھنے سے بھی کیا مل گیا، اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ البتہ لہجے میں طنز واضح تھا۔ بات وہ اس سے کر رہی تھی مگر اس کا سارا دھیان خاور کی جانب تھا۔ کیا مطلب؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ ردا کو اس کی یہ بات چبھنے میں مبتلا کر رہی تھی۔ ہاں، اور شاید یہ سب نہ ہوتا تو میں بھی ابھی ویسی کی ویسی ہی ہوتی، اس نے مزید بتایا۔ کیا ہوا ہے مناہل؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ پریشان ہونے لگی۔ نہیں، کہا تو کسی نے کچھ نہیں ہے، یا شاید ضروری نہیں ہوتا ہر بات زبان سے ادا کی جائے۔ کچھ کہنے کے لیے اکثر مقابل کی نظریں ہی کافی ہوتی ہیں۔ وہ کچھ پر رکی، پھر گہری سانس لے کر بولی۔ اس نے کہا، مگر نظروں سے ایک دو بار نہیں، ہر بار۔ اس کی متلاشی نظریں میرے اندر بس ڈرپوک سی مناہل کا مزاح بناتی نظر آئی تھیں۔ مجھے بہت لوگوں نے کہا تھا میں خود کو بدل لوں، مگر کبھی مجھے یوں محسوس نہیں ہوا جیسے میرا مزاح اڑایا جا رہا ہو۔ کس نے اڑایا ہے مزاح تمہارا؟ بتاؤ مجھے۔ اس نے مزاح نہیں اڑایا ردا، مگر اس کی نظروں میں کچھ ایسا ضرور ہے کہ مجھے ان دنوں اپنا آپ مزاح لگنے لگا۔ یار، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ کھل کر بتاؤ مجھے۔ اسے اس کی معنی خیز باتیں وسوسوں میں مبتلا کرنے لگیں۔ خاور کی۔ اس نے بہت دھیمے مگر پرسوچ انداز میں اس کا نام لیا۔ خاور بھائی؟ مگر ایسا کیا کہہ دیا انہوں نے تم سے؟ بتاؤ مجھے۔ تم تو ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہو، میرے سامنے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، پھر کیا ہوا؟ نہیں، تمہارے سامنے ہی کہا، جو بھی کہا تم نے محسوس نہیں کیا، میں نے کر لیا۔ اس شخص کی نظریں میرے لیے چیلنج بن گئی تھیں۔ ردا، اس نے پہلی ملاقات میں مجھے کہیں بہتر اسٹڈی کر لیا۔ میں نہیں جانتی کیوں، مگر میں نہیں چاہتی وہ جو کھو چکا ہے میرے اندر وہ ان سب باتوں کی تہ تک پہنچے۔ کیسی تہ؟ بتاؤ مجھے۔ ایسی کون سی باتیں ہیں جنہوں نے تم سے تمہاری قوت ارادی اور خود مختاری چھین لی ہے؟ کیا تم نہیں جانتی؟ تم نہیں جانتی میری ماں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ اس کے لہجے میں کرب تھا۔ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ ردا کچھ بول نہ پائی۔ اسے بولتی ہوئی مناہل اچھی لگ رہی تھی، اپنے دل کی بھڑاس نکالتی ہوئی۔ وہ سب باتیں جو وہ چاہتی تھی وہ کرے۔ وہ اکثر اس ٹاپک پر اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتی تھی، مگر وہ بات بدل دیتی تھی۔
ہمیشہ سے ہی وہ اپنی ماں کا نام کسی کے زبان سے سن لیتی تو کتنے دن پریشانی میں کاٹ دیتی تھی۔ کئی راتیں بستر پر کروٹیں بدلتے گزار دیتی تھی۔ اسے اپنی ماں سے محبت نہیں تھی، وہ تو اس سے نفرت بھی نہیں کرتی تھی، بلکہ اس سے بھی کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، نہ محبت کا نہ نفرت کا۔ اور آج وہ اپنی زبان سے اس کا ذکر کر رہی تھی، اپنی ان ساری محرومیوں کے بارے میں۔ ہاں، آج وہ اپنی جان سے پیاری دوست کو دل کا حال سنانے لگی تھی۔ میری ماں ہمیں اس وقت چھوڑ کر گئی تھی جب ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، جب بابا کو ان کی ضرورت تھی۔ تم جانتی ہو بابا نے ماما سے پسند کی شادی کی تھی، جبکہ ماما نے بابا سے ان کی دولت کے لیے شادی کی تھی۔ جب بابا کے پاس پیسہ ختم ہوا تو ماما نے ان کو ٹکرا کر چلی گئیں۔ تب ہی تو اصل وقت شروع ہوا تھا نا، بابا کی محبت اور وفاؤں کے بدلے کچھ دینے کا۔ مگر ماما نے نہ صرف بابا کو چھوڑ دیا، بلکہ انہوں نے ہمارے بارے میں بھی نہ سوچا۔ ہم کیسے رہیں گے ان کے بغیر، کیسے زندگی میں آگے بڑھیں گے، کیسے فیس کریں گے اس دنیا کو، کچھ بھی نہیں سوچا انہوں نے۔ اس کے لہجے میں نفرت اور حقارت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کچھ پل رکی، پھر سے گویا ہوئی۔ تم جانتی ہو ردا، جس پل میں نے پولیس موبائل کو اپنے دروازے پر کھڑے دیکھا میں کتنا ڈر گئی تھی، تمہیں اندازہ نہیں۔ جب ہم ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئے اور پولیس انسپکٹر کو میں نے بابا کا منتظر پایا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہمارے سر سے چھت چھیننے آیا ہے۔ اور جب اس نے زبردستی بابا سے ڈیورس پیپر پر سائن کروائے، بابا نے کپکپاتے ہاتھوں سے سائن کر دیے تو مجھے لگا جیسے کسی نے تپتے صحرا میں ننگے پاؤں ننگے سر ہمیں کھڑا کر دیا ہے۔ اب اس کی آواز بھر آئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اور جب ماما چلی گئیں، ارسلان واپس آیا۔ وہ جب اپنا سر پکڑ کر چلا رہا تھا، ماما کو بلا رہا تھا، رو رہا تھا، پیٹ رہا تھا، تب مجھے لگا صرف ماما نہیں گئیں بلکہ اپنے ساتھ ہمارا سب کچھ لے گئی ہیں۔ اس نے روتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ ردا چپ چاپ سن رہی تھی۔ اتنے سالوں بعد اس نے اپنے سینے میں چھپے زخموں کو لفظوں میں ڈھالا تھا۔ ردا نے اس کو بولنے دیا، رونے دیا تھا۔ وہ اپنی ہتھیلیوں سے آنسو پونجھنے کے بعد پھر سے رک کر کہنے لگی، زندگی گزر رہی ہے ردا، بہت اچھی گزر رہی ہے۔ بابا جانی، بھیا سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر ماما کی کبھی بھی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے۔ نہ ہی میں نے کبھی چاہا کہ وہ واپس آ جائیں۔ چھوڑ کر چلے جانے والے مر کر بھی سامنے نہ آئیں۔ میں تو ہمیشہ یہی چاہتی ہوں، مگر جانتی ہو مجھے ہمیشہ سے کیا بات تکلیف دیتی ہے؟ بس یہ کہ کوئی ان کا ذکر نہ کرے میرے سامنے۔ میں کبھی اپنی ماں کے حوالے سے نہ جانی جاؤں۔ وہ ایک خراب عورت تھی۔ میں نہیں جانتی کوئی میرے اندر جھانکے اور اس کو یہ نظر آئے کہ میری رگوں میں ایک خراب عورت کا خون دوڑ رہا ہے۔ اب نفرت اور حقارت کے ساتھ کچھ اور بھی تھا۔ نفرت جیسے معمولی لفظوں سے کہیں بڑھ کر اس کے لہجے پر ایک نیا رنگ تھا، مگر کیا؟ ردا نہیں سمجھ پائی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسوں اور اس کے ہونٹوں سے نکلتے لفظوں پر غور کر رہی تھی۔ لاوا اگلتے جذبات ردا کو چبھ رہے تھے۔ اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ ایک ماں کے لیے اس کی بیٹی کے منہ سے نکلنے والے یہ تلخ جملے اور نفرت امیز الفاظ سن کر اس نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ ردا نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کی طرف چپ چاپ دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ مزید بولے گی۔ کچھ لمحے چپ رہ کر اس نے دوبارہ ہمت جمع کی اور پھر سے کہنے لگی، کچھ میری بے اعتمادی تھی کہ میں زندگی میں تمہارے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کر پائی، اور کچھ ایسا بھی رہا کہ میں اپنے اندر اپنی ماں کی کوکھ سے ملنے والے ان عادات کو لمحہ بلمحہ ختم کرنے چلی گئی جس میں لبرلزم سر فہرست ہے۔ میں لوگوں سے نہیں ڈرتی، میں بس ڈرتی ہوں
کہ مجھے کوئی اس نظر سے نہ دیکھے جس نظر سے ماما سب کے سامنے جاتی تھی تو لوگ ان کا دیدار کرتے تھے۔ وہ نظریں بہت گندی ہوتی ہیں ردا، میں نے دیکھی تھیں تب جب میری ماں میرے سامنے آخری بار بابا اور اس غیر ماد انسپکٹر کے سامنے نیم برہنہ کھڑی تھی، تب میں نے دو طرح کی نظریں دیکھی تھی۔ ایک نظر میرے باپ کی جس میں صرف بے بسی، حیا، بے کسی اور ماں کے لیے اس کے اس روپ میں بھی عزت تھی۔ ایک نظر اس انسپکٹر کی جو سر تا پیر میری ماں کے جسم کو ایسے تک رہا تھا جیسے جنگل میں بھیڑیوں کے بیچ کوئی گوشت پڑا ہو، وہ آسانی سے مل رہا ہو، وہ ٹوٹ پڑنا چاہتے ہوں اس پر۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میری ماں کو وہ دو الگ الگ نظریں کیوں نہ دکھی تھیں، کیوں وہ ایک محافظ شور کو چھوڑ کر ان بھیڑیوں کی جانب چل پڑی۔ اس نے بات ختم کرنے کے بعد سوالیہ نظروں سے ردا کو دیکھا، پھر سے بولنے لگی، میں چاہتی ہوں ردا مجھے کوئی اس نظر سے نہ دیکھے، بلکہ کسی بھی نظر سے نہ دیکھے کہ میرے وجود سے میری ماں کا عکس جھلکنے لگے۔ مجھے وحشت ہوتی ہے، بہت وحشت۔ اس کے باوجود اب وہ ہلکی ہلکی کپی طاری ہو چکی تھی۔ چہرے پر خوف تھا۔ ردا نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہی، پھر سے پیچھے ہٹ کر ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولی، جس دن تم نے مجھے کینٹین میں چھوڑ کر لائبریری گئی تھی، اس دن خاور نے کچھ ہی دیر میں مجھے وہ سب بتا دیا جو میں ہمیشہ لوگوں سے چھپانے کے لیے خود کو ڈھانپ کر رکھتی تھی، اپنا ہر قدم پھونک کر آگے اٹھاتی تھی۔ اور یہی نہیں، اس نظر سے نہ جانے کتنے ہی لوگوں نے اندر تک میرا مشاہدہ کر لیا ہوگا۔ خود کو چھپانے سے، چھپتے رہنے سے، قدم پھونک کر آگے رکھنے سے کچھ نہیں بدل جائے گا، نہ میرا ماضی، نہ میرا حال، نہ میرا مستقبل، بلکہ میری بے اعتمادی مجھے سوائے لوگوں کی نظروں میں ڈیگریڈ کروانے کے اور کچھ بھی نہیں دے گی۔ اس لیے میں نہیں چاہتی وہ دوبارہ میرے اندر کچھ کھوجے اور اپنی اس کھوج میں کامیاب ہو جائے۔ اس لیے میں نے سوچا ہے میں نظریں جھکا کر چلنے کی بجائے اب نظریں اٹھا کر چلوں گی۔ اب اس کے لہجے میں اعتماد تھا۔ بالکل ٹھیک سوچا ہے تم نے، میں ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی۔ ردا نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے محبت سے کہا، میں بہت خوش ہوں مناہل، بہت زیادہ۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ میں بھی مطمئن ہوں۔ ڈر بہت تکلیف دیتا ہے، جبکہ اعتماد ہر قدم پر جینے کی ایک نئی امنگ جگاتا ہے۔ زندگی پرسکون سی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مناہل نے گہری سانس لی۔ وہ اپنا بہت کچھ پیچھے چھوڑ کر اس نئے ڈگر پر چل پڑی تھی۔ وجہ خاور تھا، مگر خاور کے ہونے کی وجہ، اس میں کیا وجہ تھی وہ فی الحال نہیں جانتی تھی۔ ہاں، البتہ اس کی ذات میں ظاہر ہونے والی خوش آئند تبدیلی جس کی وجہ سے شامل ہوئی تھی، اس کی نظریں ہر روز اس شخص کو تلاش کر رہی تھیں۔ اور سب سے بڑی تبدیلی یہ بھی تھی کہ ان نظروں میں اس کے لیے خوف نہ تھا۔ سمندر کی تہہ سے کہیں زیادہ گہرائی تھی، چاند کی کوکھ سے کہیں زیادہ ٹھنڈک، جبکہ سورج کی کرنوں سے کہیں زیادہ چمک، محبت کی چمک، جس سے وہ ابھی خود بھی ناآشنا تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Please like, subscribe and share our channel and press the bell icon for more videos.